الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعہ میں جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے اور یہاں خیر اور شر کی طاقتوں کو اپنا اپنا کام کرنے کی پوری آزادی دی ہے، اور خیر کے نظام کو تقویت پہنچانے والے اربوں کھربوں لاتعداد فرشتے پیدا کیے جو اس کائنات کے پورے نظام کو بھی اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، اور اس کائنات میں خیر کے وجود میں لانے کی رات دن کوششوں میں لگے رہتے ہیں. اور اسی طرح اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے شر کو پھیلانے والی اور شر کے نظام کو زمین میں پھیلانے والی طاقتیں بھی پیدا کی. ان میں سے 3 بڑی طاقتوں کا تفصیل سے تذکرہ کر چکے ہیں جو خاص طور پر اس یہ جو ہزارہ ہے، اس ہزارے میں، اس ملینیم میں، جن کو پھر سے پورا ایک دندنانے کا اور اپنی شر اور فساد کے مشن کو آگے بڑھانے کا موقع قدرت نے ایک مصلحت سے اور ایک نظام تکوینی کے تحت دے دیا ہے. ایک ابلیس کی طاقت ہے، اور ابلیس اور اولیاء ابلیس، اور دجال اور اولیاء دجال، اور تیسری جو طاقت ہے شر اور فساد کا جو منبع اور سرچشمہ ہے اس زمین کے اوپر، وہ یاجوج ماجوج. اور یہ بھی بات شاید میں عرض کر چکا ہوں کہ یاجوج ماجوج کوئی انوکھی قسم کی عجیب و غریب عجیب الخلقت مخلوق کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ انسان ہیں، ہمارے ہی جیسے ہیں، بلکہ بعض حیثیتوں سے ہم سے ذہانت کے اعتبار سے، اپنی فنی مہارت کے اعتبار سے، اور اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہم سے بہت زیادہ فائق ہیں. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق رشیا، منگولیا، چائنا، یہ جو اقوام ہے یہ یاجوج کی اولاد ہے، اور یورپین اور امریکن یہ جو مغربی اقوام ہیں یہ ماجوج کی اولاد ہے. یہ بھی ہماری ہی طرح انسان ہے، بلکہ میں نے جیسے پچھلی مرتبہ شاید عرض کیا تھا کہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے یہ عام انسانوں سے بہت ممتاز انسان ہے. احادیث کے اندر جو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ اشاراتی زبان میں بیان کی گئی ہیں، تو عام طور پر لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے ہاتھی جیسے کان ہیں، ایک کان کو بچھاتے ہیں اور دوسرے کان کو اوڑھ کر سو جاتے ہیں. تو اب اس سے جو شکل بنتی ہے وہ ایک عجیب و غریب حبنق قسم کے انسان کی، کہ ہاتھی جیسے اتنے بڑے بڑے کان ہیں،
کہ انسان بھی ہے اور ہاتھی کے جیسے کان بھی ہے. تو یہ دراصل ایک اشاراتی زبان ہے ان کی کمیونیکیشن اسکل کو بتانے کے لیے کہ وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، کمیونیکیشن کے اعتبار سے انتہائی فائق اور انتہائی ترقی یافتہ ہوں گے. جب سے یہ یورپین اقوام نکلی ہے دنیا میں، انہوں نے اپنے ساتھ میں جو دنیا کے اندر بہت سی چیزوں میں تبدیلی لائی ہے نظاموں میں، اس میں سے ایک کمیونیکیشن سسٹم میں جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو 1857 کا انگریزوں کے خلاف میں ریولٹ ہوا تھا، بغاوت ہوئی تھی، جنگ آزادی کی ابتدا تھی 1857، جس میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قیدی بنا کر رنگون میں قید کر دیا گیا، بھیج دیا گیا تھا. کہتے ہیں کہ وہ اس ریولٹ کے ناکام ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے ٹیلی گرام کا سسٹم انٹروڈیوس کر دیا تھا اپنے فوجی نظام کے اندر. جب میرٹھ سے باغیوں کی فوج چلی تو وہ دلی پہنچنے سے بہت پہلے ہی دلی کے اندر میرٹھ کی چھاؤنی سے ٹیلی گرام کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی تھی کہ اس طرح ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ دہلی پر اور دہلی کے ریزیڈنس پر جو ہے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اسی وجہ سے ان کے کمیونیکیشن سسٹم کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے، اور یہاں کے جو ہندوستانی تھے ان کے پاس میں یہ کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا. نہ بہادر شاہ ظفر سے کوئی کمیونیکیشن سسٹم ہو رہا تھا لال قلعے کے اندر. تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو تعبیرات ہیں، یہ دراصل اشاراتی زبان ہوتی ہیں ان کی صلاحیتوں کو بیان کرنے کے لیے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں. وہ دیوار جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ کہف کی روشنی میں، کہ جس کو انہوں نے لوہے اور تانبے سے بنایا تھا، جس میں سرے سے مٹی، پتھر، گارے کا استعمال ہی نہیں ہوا. بتاؤ، اتنی سنگین، اتنی لوہے اور تانبے کی دیوار جو ہے، اس کو توڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو کس سے؟ انسان کے جسم کا سب سے نازک جو حصہ ہے زبان، اس سے چاٹ رہے ہیں. تو یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعتاً زبان سے ایسا چاٹتے ہیں زبان. وہ تو یہ مٹی پتھر کی دیوار بھی زبان سے چاٹنے سے نہیں ٹوٹے گی. وہ دراصل ان کی اس ناقص اور ادھوری کوششوں کی طرف ایک سمبولک لینگویج ہے کہ وہ دیوار کو، اس باندھ کو جس کو ذوالقرنین نے دنیا کو فساد سے بچانے کے لیے ان کے درمیان میں حائل کر دیا تھا، اس کو توڑنے کی بہت ہی ناقص اور ادھوری اور ناکام کوششیں کر رہے ہیں. اسی کو کہا گیا کہ زبان سے چاٹتے ہیں. زبان سے 1,00,000 آدمی بھی اگر لوہے کی دیوار کو صبح سے لے کر شام تک چاٹیں تو وہ کچھ نہیں ہوگا، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. تو یہ جو اشاراتی زبان ہے، میٹافارمک لینگویج جس کو بولتے ہیں انگریزی میں، سمبولک لینگویج ہے یہ. اس کے اندر بتایا گیا کہ وہ کوششیں کرتے رہیں گے اس طرح کرتے کرتے، لیکن جب خدا کے پلان میں وقت آ جائے گا ان کا اس کو توڑ کر آگے بڑھنے کا، تو وہ اس وقت وہ توڑ کے نکل جائیں گے اس کو. ورنہ جب تک ان کی کوششیں ایسی چلتی رہی جیسے کہ کوئی لوہے کی دیوار کو زبان سے چاٹ کر توڑنے کی کوشش کرے. تو یہ جتنی یاجوج ماجوج کے سلسلے میں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے اندر کوئی صدیق نہیں پیدا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہے اور مسلمان بھی ہوں گے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ یاجوج ماجوج نکل جائیں گے اور حج اور عمرہ چلتا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اوپر یاجوجی ماجوجی لشکروں کا غلبہ تو ہو جائے گا، لیکن مسلمان بھی زندہ رہیں گے. اسلامی ارکان اور اسلامی شعائر اور اسلامی تمام چیزیں، حج، عمرہ، نماز، سب چیزیں باقی رہیں گی. تو ایک تیسرا جو شر کا منبع اور فساد کی جڑ ہے دنیا کے اندر، وہ یاجوج ماجوج. اور جیسے میں نے ایک یوحنا عارف کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت اونچے پائے کے حواری ہیں، ان کا مکاشفہ جو نقل کیا گیا ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں،
اس میں یہ ہے کہ 1000 سال کے بعد میں وہ اژدہا جس کو رسیوں سے باندھ کر سمندر کے اندر ڈال دیا گیا تھا، وہ اژدہا رسیاں توڑ کر وہ سمندر پر آ کر اپنا تخت بچھا کر بیٹھے گا، یعنی ابلیس۔ اور اس مکاشفے میں یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام کونوں سے شر اور فساد کی قوموں کو جمع کرے گا۔ یہ جو 1000 سال کے بعد میں یہ جو دنیا کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوئی 16ویں صدی عیسوی سے، اور 19ویں صدی عیسوی تک پہنچتے پہنچتے دنیا کو انہوں نے سمندروں کے اعتبار سے بھی اور خشکی کے اعتبار سے بھی ظلم سے، فساد سے بھر دیا۔ اپنی ان ابلیسی اور دجالی طاقتوں میں جو انہوں نے انسانی جن طاقتوں کو استعمال کیا، وہ 2 طاقتیں ہیں شر اور فساد کی، یہود اور نصارہ۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے جو تفصیل عرض کی تھی، ایک تو دجال اور لشکر دجال، ابلیس اور لشکر ابلیس، اور یاجوج اور ماجوج۔ ان یاجوجی ماجوجی طاقتوں میں جس میں سب سے زیادہ جس کو مہرہ بنایا گیا ہے دنیا میں ظلم اور فساد پھیلانے کے لیے، وہ ہے 2 طاقتیں، یہود کی طاقت ہے اور نصارہ کی طاقت ہے۔ نصارہ جو ہے وہ یہود کے مہرے ہیں، اور دنیا میں اس وقت شانہ بشانہ 2 طاقتیں ہیں، ایک یہود ہے اور ایک مشرکین ہے۔ یہ تمام قرآنی آیات کی گویا میں آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں۔ اور ان یہودیوں نے اب ایک بہت لمبی تاریخ ہے کہ کس طرح عیسائیت کو اپنے اغراض اور مقاصد میں استعمال کیا ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں یورپ کے اندر جب ایک رینیسانس اور جو ہے نشأت ثانیہ ہوئی، علمی انقلاب آیا، سائنسی انقلاب کی ابتدا ہوئی، اس وقت کیتھولک چرچ نے اس کی بہت مخالفت کی، اور لاکھوں لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یورپ میں آتشی عدالتیں قائم ہوتی تھیں، اس میں ملحد اور بددین ہونے کا فتویٰ دیا جاتا تھا چرچ کی طرف سے، اور ہزاروں ہزار لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس کے ریئیکشن میں مارٹن لوتھر کنگ نام کا ایک آدمی تھا، جو دراصل یہودیت کا مہرہ تھا۔ اس نے ایک نئی تحریک عیسائیت کے خلاف میں، کیتھولک چرچ کے خلاف میں شروع کی، پروٹیسٹنٹ۔ اسی پروٹیسٹنٹ تحریک مذہب کا ماننے والا ٹرمپ ہے، ایک انتہائی سخت، یعنی ان کو کیتھولک چرچ سے اتنی سخت دشمنی اور نفرت ہے جتنی مسلمانوں میں آپسی فرقوں میں بھی نہیں ہوتی۔ شیعہ سنی میں یا دیوبندی اور بریلوی میں جو دشمنی یا مخالفت نہیں ہوتی ہے، اتنی سخت دشمنی پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کو کیتھولک عیسائیوں سے ہے۔ روم اٹلی کے اندر جو چرچ ہے وہ کیتھولک چرچ ہے، اور پروٹیسٹنٹ جو عیسائی ہیں وہ ان کیتھولک عیسائیوں کے خون کے پیاسے دشمن ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ بہت پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، ہماری طرح جاہل اجڑ گنوار نہیں ہے۔ ہماری دشمنیاں مار پیٹ، گالی گلوچ اس میں ہوتی ہیں۔ ان کی جو دشمنیاں ہوتی ہے وہ بہت پولائٹ، بہت ہی سسٹمیٹک، بہت ہی سیویلائزڈ لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں۔ ٹرمپ جو ہے اس وقت جس پروٹیسٹنٹ فرقے کا ماننے والا ہے، وہ انتہائی سڑے ہوئے عیسائی عقائد رکھنے والا فرقہ، اور وہ دشمن عیسائیوں، کیتھولک چرچ کا بھی ایسے ہی دشمن ہے جیسے مسلمانوں کے دشمن۔ اتنی سخت ان کو دشمنی ہے کیتھولک چرچ سے بھی اور عیسائیت سے بھی۔ مغربی یورپ کو اگر آپ 2 حصے کریں گے تو ایک مشرقی یورپ ہے جو رشیا کی طرف آتا ہے، یہ سب آرتھوڈاکس کرسچن ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی یہ جغرافیائی تقسیم نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہم کو قرآن اور حدیث کے اشارات کو سمجھنے میں
ہمارے بڑے بڑے علماء بھی وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا اس وقت کا پورا دنیا کا جیو پولیٹیکل سسٹم ہم کو کس طرف قرآن کی کن آیتوں اور کن احادیث کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو یہ جو یورپ ہے، یورپ کا یہ جو مشرقی حصہ ہے، یہ آرتھوڈاکس کرسچن ہے یہ، اور صاف حدیث کے اندر یہ باتیں موجود ہے کہ یہ مسلمانوں سے ایک قسم کی سمپیتی اور ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ رشیا آرتھوڈاکس کرسچن ہے اور مشرقی یورپ جو ہے وہ پورا آرتھوڈاکس کرسچن ہے، اور یہ ایک الائنس بننے والا ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے آنے سے پہلے مسلمانوں کا اور آرتھوڈاکس کرسچن کا، اور مغربی یورپ جو ہے وہ کیتھولک کرسچن ہے، سخت قسم کے بدترین قسم کے اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور پروٹیسٹنٹ جو یورپ میں جب ان کو امریکہ دریافت ہوا تو وہ جتنے تڑی پار بدماش لچے لفنگے تھے سب بھاگ گئے اور بھاگ کے امریکہ چلے گئے۔ امریکہ اس وقت تقریباً بڑی تعداد پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کی ہے۔ ٹرمپ بھی پروٹیسٹنٹ، بدترین قسم کے پروٹیسٹنٹ میں بھی کوئی ایک سڑا ہوا فرقہ ہے اس کا ماننے والا ہے۔ اسی لیے دیکھیے وہ ایک دم ایک ایب نارمل اور ایک ایگریسو قسم کا انسان ہے، اور وہ کیا عزائم اپنے اندر رکھتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ لوگ تبصرے کر رہے ہیں لیکن مقاصد اس کے عزائم کیا ہے، یہ کون ہے، کس قسم کا انسان ہے، اس کا ایک سیکنڈ میں پیترا بدلتا ہے۔ ابھی کچھ صبح میں کچھ فیصلہ کرتا ہے، دوپہر میں کچھ فیصلہ کرتا ہے، 4:30 بجے کچھ فیصلہ کرتا ہے، 5:15 بجے کچھ فیصلہ کرتا ہے، اور کن مقاصد کے تحت اس کو لایا گیا ہے، یہ وہ آیا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک مجھ پر بہت چیزیں واضح نہیں ہیں، بہت گہرے کوئی دجالی پروگرام ہے جس کے تحت ٹرمپ کو لایا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ قدرت اس پروگرام کو مکروا ومکر اللہ اس کو فیل کر دیتا ہے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ پہلے بھی لایا گیا تھا، ایک نمبر کا غنڈہ بدماش کرمنل قسم کا انسان ہے۔ جب ہار گیا تو کیپٹل ہل پہ جو ہے بدماشوں سے حملہ کروا دیا۔ حالانکہ یہ یورپین جو اپنے بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، یورپین لوگ بدترین قسم کی دشمنیاں اپنے دلوں میں پالتے ہیں لیکن اندازہ نہیں ہونے دیتے۔ آپ کسی مغرب کے انسان کے چہرے سے، اس کی فیس ریڈنگ سے اس کے اندر کی پروگرامنگ کو پہچان نہیں سکتے، نہ اس کے لہجے سے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے ٹون سے، کسی چیز سے نہیں پہچان سکتے آپ۔ حالانکہ وہ اپنے لہجے سے، اپنے الفاظ سے، یہاں تک کہ اپنے لباس کے کلر سے بھی بہت گہرے میسیجز دنیا کو دے دیتے۔ جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، پریزیڈنشل سیریمنی اور یہ اور وہ، اس میں جو لباس لوگوں کو پہنائے جاتے ہیں وہ کلر سلیکشن بھی بہت ویل پروگرامڈ ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ کوئی بھی کسی نے بھی کوئی کپڑا اپنی کبٹ سے نکالا اور پہن کر آ گیا۔ اتنے گہرے لوگ ہوتے ہیں، بہت گہرا فہم رکھنے والے ہی ان کی اس خفیہ میسیجز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو کن مقاصد سے آیا ہے، اور 1.5 سال سے وہ خبیث ترین انسان، ضدی انسان جو ہے نتن یاہو، کس چیز نے اس کو مجبور کر دیا ہے اتنی ذلت کا معاہدہ کرنے کے لیے؟ یعنی وہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی غیرت ہوتی نا نتن یاہو میں تو وہ پھانسی لے کے مر جاتا تھا۔ اتنی ذلت کا اس کو معاہدہ کرنا پڑا، لیکن مکروا ومکر اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے بار بار سب دعا کرتے تھے کہ اے اللہ حماس کو فتح مبین عطا کر، اور اللہ نے وہی فتح مبین اس کو عطا کیا، پوری عزت سے، پوری شان سے، اور اپنے پورے وقار کے بقا کے ساتھ میں جو ہے وہ آئے ہیں میدان کے اندر۔ اللہ
ان کی حفاظت کرے اور مزید دجالی فتنوں سے ان کی مزید حفاظت کرے۔ وہ ان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے اس وقت سے وہ قدس کی آزادی کے لیے اور فلسطین کی آزادی کے لیے اور اس دنیا کی بدترین فاسد ترین طاقت صہیونیت اور یہودیت کے قلا قما کے جذبات لے کر ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے اور پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ عرب یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، جیسے ہمارے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، وہ فرماتے ہیں کہ جو یونیورسٹیوں کے اندر جو فلسطینی طلباء اور طالبات ہوتی ہیں وہ دنیا کے تمام ملکوں کے طلباء اور طالبات سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ، ان کے خیالات اور ان کی باتیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہے، یہ کوئی اور چیز سے، کسی اور مشین سے ڈھل کر آئے ہیں۔ ان کے لیے ہمیشہ قربانی، جہاد، شہادت، عورتیں، لڑکیاں جو ہے وہ لڑکیاں اپنے منگیتر کو خط لکھتی ہیں کہ آپ کی میری شادی، ہمارے مولانا سجاد صاحب کے زمانے کی بات ہے، اس نے ایک فلسطینی طالب علم پڑھتا تھا مدینہ یونیورسٹی میں، اس کو اس کی منگیتر کا وہاں سے جو اس کا رشتہ طے ہوا تو اس نے فلسطین سے غزہ سے خط لکھی۔ وہ خط اس نے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کو جو ان کا کلاس فیلو تھا بتایا۔ اس میں اس نے لکھی کہ جو ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جیسے ایک انسان سے میرا رشتہ طے ہوا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی کو سرزمین فلسطین کی آزادی کے لیے اور قدس کی آزادی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کیا آپ نے بھی اپنی زندگی کو شہادت کے لیے اور فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے وقف کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنی زندگی کو جہاد کے لیے، شہادت کے لیے وقف کیا ہے تو میں آپ کا رشتہ منظور کرتی ہوں، اور اگر نہیں تو مجھے آپ کا رشتہ منظور نہیں۔ میں شہیدہ بن کر اللہ کے پاس میں جانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر بھی شہید بن کر اللہ کے پاس میں جائے۔ بتاؤ، یہ صحابہ کے زمانے کے قصے ہیں یہ۔ اس کے بعد تو شاید امت میں انفرادی طور پر نکلے ہوئے تو ہوئے ہوں، لیکن پوری کی پوری قوم ایسی ہے۔ ان کا ایک چھوٹا سا، میں نے عرض کیا کہ میں ریاض میں رہتا تھا، ایک گیریج چلاتا تھا، ایک مجھے نام بھی اس کا آج تک یاد ہے، خالد الخلاد نام اس کا تھا۔ یہ 1900 تقریباً 92-93 کی بات ہے، اور اس وقت جو وہ باتیں بتاتا تھا مجھے بڑا اس سے وہ ہوتا تھا، میں خاص طور پر اس سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا چھٹی کے دن۔ گیریج میں بتاؤ میکینک آدمی ہے، ہمارے یہاں کے میکینکوں کو کلمہ بھی معلوم نہیں سیرے سے یاد ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کی باتیں، اس کا احادیث، وہ جو احادیث کو کوٹ کرتا تھا، قرآنی آیات کو کوٹ کرتا تھا، میں حیران رہ جاتا تھا کہ ہمارے مدرسوں کے بڑے بڑے علماء محدثین بھی وہ قرآن اور حدیث کو نہیں جانتے ہیں جیسے یہ ایک میکینک جانتا ہے، ایک چھوٹا سا گیریج چلانے والا جانتا ہے۔ اور ہر وقت اس کو ایک دھن لگی رہتی تھی بس وہاں کی آزادی کی، وہاں کے فلسطین کی اور جہاد کی اور شہادت کی۔ شہادت کا ایسا شوق پوری قوم کے اندر صحابہ کے بعد میں اجتماعی شاید ہی کسی قوم کے اندر ہوا ہوگا۔ صحابہ کے اندر تھا، پھر تابعین کے اندر تھوڑا کم ہونا شروع ہوا، پھر تبع تابعین میں کم ہوا، اور پھر تھرڈ اور فورتھ جنریشن میں تو بس بہت رہ گیا، افراد میں رہ گیا۔ باقی یہ ہے کہ وہ حکومتیں اور بادشاہت اور فوجیں اب اجر کے لیے کام کرنے والے ختم ہو گئے اور اجرت کے لیے کام کرنے والے بڑھ گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلی دوسری نسل تک، صحابہ اور تابعین تک، اسلام کی خدمت لوگ اجر کے لیے کرتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد میں ایک فوجی نظام وجود میں آیا، پھر اجرت کے لیے کرنا شروع ہو گیا امت میں۔ یہ فرماتے تھے کہ یہاں سے امت میں زوال آیا کہ دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والی فوجیں اور جماعتیں تنخواہوں پر اور اجرت پر کام کرنے لگی۔ دیا تو ان کو بھی جاتا تھا، لیکن وہ کرتے تھے اجر کے لیے، اجرت اللہ خود بخود ان کو دلا دیتا تھا۔
تو یہ جو ایک مزاج ہے یہ اس قوم کا اجتماعی مزاج ہے. جو لوگ عرب ممالک کے اندر یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں یا اور اس سے ہٹ کر دنیا کی دوسری یونیورسٹیوں میں نے جب یہ سنا کہ بنگلہ دیش کے اندر ہر کالج اور ہر یونیورسٹی کو 5% فلسطینی طلباء کو فری آف کاسٹ لاجنگ بورڈنگ ایجوکیشن دینا کمپلسری ہے، خدا کی قسم اتنی خوشی ہوئی. میں نے بنگلہ دیش کے اور بنگلہ دیش کی حکومت کے لیے خوب دل سے دعائیں کی. کتنی بڑی بات ہے. ہر کالج اور ہر یونیورسٹی کو 5% یہودی فلسطینی مسلمان لڑکے یا لڑکیوں کو فری آف کاسٹ تعلیم دینا ضروری ہے. تو وہ لوگ جو ان کالجوں کے اندر ان کے ساتھ میں پڑھے ہیں ان کے بھی جو تاثرات ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور الگ مخلوق ہے، یہ الگ سوچ رکھنے والی. اسی لیے تو یہ دنیا کے اتنے بڑے نظام سے ٹکر لے رہی ہیں. یہ صرف صہیونی اسرائیلی حکومت سے ٹکر نہیں ہے، یہ نہتے مجاہدوں کی. اور جب وہ 3 یرغمالیوں کو لے کر آئے تو ایسا لگ رہا تھا ایسے تازہ دم ایک ہجوم ہے ہزاروں کا. کیا ان کے جسم کی ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھیے گا، ان کے چہرے دیکھیے، اگرچہ کہ سب ڈھکے ہوئے ہیں لیکن ایک نشاط کے ساتھ میں ایک تازہ دم فوج ہے، ایک تازہ دم سپاہ ہے اسلام کی آئی ہے. ایسا دیکھ کر آنکھوں میں خدا کی قسم آنسو آ جاتے. کبھی ان جذبات کے ساتھ میں اس کو دیکھیے گا، سوچیے گا. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان شام میں چلا جائے گا. ہمارے پاس تو ڈھکوسلا، جھوٹ، دھوکہ، منافقت ہے. سب منافقت ہے، جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے. ایمان اگر ہے تو وہاں ہے، غزہ میں ہے، فلسطین میں ہے، شام میں ہے. قرآن اگر ہے تو وہاں ہے، غزہ میں ہے، فلسطین میں ہے، شام میں ہے. اور وہ جذباتی ایمانی وابستگی رہی نہیں ہماری جو ہے ہمارے ملک میں. کوئی اس طرف توجہ دلانے والا نہیں ہے، کوئی اس طرف اس کے بارے میں بتانے والا نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر تو یہ مقابلہ کر رہے ہیں یہ دجالی، ابلیسی، مجوسی، مشرکین، نصارہ اور یہود اور یاجوج اور ماجوج. یاجوج ماجوج یہ یہود، نصارہ اور مشرکین میں آگے. ان دنیا کی 5 طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ چھوٹے سے 150-200 کلومیٹر میں بسنے والے غزہ کے لوگ، یہ امریکہ سے، واشنگٹن سے لڑ رہے ہیں، یہ لندن سے لڑ رہے ہیں، 10 ڈاؤن ٹاؤن سے لڑ رہے ہیں، یہ نیو یارک سے لڑ رہے ہیں، یہ دنیا کے تمام شر کی باطل طاقتوں سے یہ تنے تنہا لڑ رہے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ ایسے ہی نشیط ہیں اور ایسے ہی فل آف انرجی ہیں. وہ کون سی انرجی ہے اندر کی؟ وہ ان کے وہ ایمان کی، ان کی ماؤں نے ان کو اپنے پیٹوں میں ان جذبات کے ساتھ میں پالا ہے. ان کو دودھ پلایا ہے، شہادت کے جذبات والا دودھ پلایا ہے. آپ بتاؤ کہ ایک جوان لڑکی فلسطین سے خط لکھ رہی ہے، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہوگی تقریباً، کہہ رہی کہ اگر تم نے شہادت کی نیت کی ہو تو تمہارا میرا رشتہ ہوگا. کون کوئی ہمارے یہاں تصور کیا جا سکتا ہے اس کا؟ اور اگر تم نے شہادت کی نیت نہیں کی ہے تو میں تمہارا رشتہ قبول نہیں کرتی ہوں. 40 سال پہلے ایک جوان لڑکی غزہ سے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک نوجوان کو یہ خط لکھ رہی ہے. اور وہ نوجوان روتے ہوئے ریاض الجنہ میں سنا رہا ہے مولانا سجاد صاحب کو وہ خط، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے لکھ دیا اس کو کہ میں جب پیدا ہوا تھا اس دن سے میں نے شہادت کی نیت کی. 3 بچے، پورا خاندان شہید ہو جاتا ہے. کیا حوصلہ ہے! بچہ 45 لوگ، یہ ہوا کہ
جب یہ بمباری شروع ہوئی اس ظالم طاقت کی، غاصب طاقت کی، تو جو خاندان کے ننیالی ددیالی رشتہ دار تھے وہ سب کیا کہتے ایک جگہ جمع ہو گئے. وہ سوچے ادھر رہیں گے، کہیں کوئی حادثہ پیش آئے گا، پریشانی ہو جائے گی. خاندان کے 45 لوگ ددیالی اور ننیالی رشتہ دار ایک عمارت کے اندر. ایک چھوٹا سا 12-14 سال کا بچہ نکلتا ہے بریڈ لانے کے لیے، روٹی لانے کے لیے، اور ادھر عمارت پر بم گرتا ہے، اور 45 کے 45 لوگ، یعنی اب وہ زمین پر تنہا بچا ہے، نہ کوئی اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ ننیالی رشتہ دار ہے، نہ ددیالی رشتہ دار ہے، اکیلا بچ گیا ہے زمین کے اوپر. اللہ اکبر. اور وہ اس کھنڈر کے اوپر بیٹھ کر پڑھتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ جو مر گئے ہیں یہ ان کو شہید مت، ان کو مردہ مت بولو. بچہ 12 سال کا بچہ اس عمارت کے اوپر جس کا زمین پر کوئی رشتہ دار نہیں بچا ہے. اب تصور کیجئے، نہ ننیالی کوئی دور کا قریب کا رشتہ دار بچا ہے، نہ ددیالی کوئی دور قریب کا رشتہ دار بچا ہے. اور کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اشارہ کر کے بول رہا ہے کہ ان کو مردے مت بولو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ. یہ اللہ کے پاس میں زندے ہیں، اور یہ ایسے زندے ہیں کہ دنیا کے تمام زندوں کے قلوب میں دہشت بٹھائے ہوئے ہیں. واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے والے بھی ان شہیدوں کی دہشت سے دہشت زدہ ہیں، اور تدبیریں پر تدبیریں خفیہ کر رہے ہیں، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے. واللہ خیر الماکرین. اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جو دنیا کی یہ جو غیبی شر کی طاقتیں ہیں، اسی طرح اس زمین پہ دندنانے والی جو شر کی طاقتیں ہیں، اس میں سے ایک یہودیت ہے جو اس وقت پوری دنیا کو اپنے خونی شکنجے میں کسے ہوئے. اور یہودیت کا مہرہ پروٹیسٹنٹ اصلاً ہے. انگلینڈ کا شاہی خاندان بھی پروٹیسٹنٹ ہے. یورپ کے جتنے پروٹیسٹنٹ تھے، جتنے بدماش تڑی پار، سب بھاگے تھے جب امریکہ دریافت ہوا تھا کولمبس نے 14ویں صدی میں. امریکہ بھی پورا کا پورا پروٹیسٹنٹ دجالی اس لشکر کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے. مغربی یورپ پورا کا پورا کیتھولک اس دجالی لشکر کے خونی شکنجے میں کسا ہوا ہے. مشرقی یورپ آرتھوڈکس کرسچن ہے، جس کا چرچ پہلے قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا، بعد میں اس کا نام استانبول رکھ دیا گیا. جب محمد الفاتح نے اس کو فتح کیا تو یہ پورا کا پورا چرچ وہاں سے کریملن چلا گیا. آج بھی ان کے اسٹیمپ کے اوپر قسطنطنیہ کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے، وہ کریملن کا ایڈریس نہیں لکھتے. وہ کہتے ہیں ہم وقتی طور پر یہاں پر ہم نے اپنے چرچ کو شفٹ کر دیا ہے، آرتھوڈکس چرچ کو، لیکن ہمارا اصل ٹھیا اور مرکز اور ٹھکانہ چرچ آیا صوفیہ ہے، جو اب اس وقت مسجد آیا صوفیہ ہے. اس کو 300 سال کے لمبے عرصے میں قسطنطین کے ہاتھ پر وہ مکمل ہوا تھا. 300 سال اس آرتھوڈکس چرچ نے اس کو بنایا تھا. وہ اس پوری ایشیائی سلطنت کے علاقوں کے اندر وہ آرتھوڈکس چرچ کا مرکز اور سینٹر تھا. بعد میں جب ترکیوں نے، محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو وہ چرچ وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا کریملن کے اندر رشیا میں. پوتین وہ آرتھوڈکس کرسچن ہے، وہ کمیونسٹ نہیں ہے، بددین یا لادین نہیں ہے. اس کے انٹرویو خود موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر. اس نے کہا کہ میری ماں بچپن میں مجھے چھپ چھپ کر چرچ لے جایا کرتی تھی. اس وقت کرسچینٹی کا غلبہ تھا رشیا کے اوپر. تو وہ بائی برتھ
آرتھوڈاکس کرسچن ہیں. اور یہ جو دنیا کا جغرافیائی تقسیم ہو گئی ہے، یہ بڑی گہری قرآن اور حدیث کے اشارات کو سمجھنے میں اس کا بڑا گہرا دخل ہے. اب براہ راست قرآن اور حدیث اس دنیا کے جیو پولیٹیکل سسٹم سے براہ راست جڑ گئے. پہلے یہ تھا کہ وہ ہمارے معمولی قسم کے سیدھے سادے دروس میں، یا رمضان آ گیا تو بے سمجھے سوچے تلاوت کا ایک جوست ہوا کرتے تھے. لیکن اس وقت قرآن اور صحیح احادیث دنیا کے پورے سسٹم سے ریلیونسی اس کی ہر پڑھنے لکھنے والے کو، ہر انسان کو کھل کر سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ جو دو طاقتیں ہیں، یہود اور نصارہ کی طاقتیں ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے 1500 سال پہلے یہ بات یعنی بطور پیشن گوئی کہہ دی تھی کہ زمین کے فساد، پوری زمین کو اور سمندروں کو بھی، نہ سمندر ان کے فسادی کاموں سے محفوظ ہیں، نہ زمینیں ان کی فسادی کاموں سے محفوظ ہیں. سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، اب میں اس کی تھوڑی تشریح کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، ان یہودیوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو اقتدار مل جائے زمین کے اندر، یہ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ جب زمین میں سب سے زیادہ بکھرے ہوئے اور سب سے زیادہ بے حیثیت اور بے قیمت لوگ اگر کوئی قوم تھی تو وہ یہودی تھی. 600 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ان کو شام کی سرزمین نے، رومن امپائر کے ایک گورنر ٹائٹس نے قتل عام کر کے نکال دیا تھا، اور پوری دنیا میں وہ بکھر گئے تھے، رشیا سے لے کر یورپ تک، جس کو وہ اپنا ڈایاسپورا کہتے ہیں. در بدری کا دور ہے. ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو اقتدار دیا جائے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو یہ لوگ جب ان کے ہاتھ میں پاور آ جائے گا تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ زمین کے سسٹم کو بگاڑ دیں گے. فساد کہتے ہیں سسٹم کو بگاڑ دینا. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے اور صلاح کے سسٹم پر پیدا کیا ہے. اس دنیا کے سسٹم کو اس خیر کے اور صلاح کے سسٹم سے ہٹا کر شر کے سسٹم پر لگا دینا، یہ زمین کا فساد ہے. تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. ایک تو یہ ہے کہ یہ زمین کے پورے سسٹم کو بگاڑیں گے. وضاحت انشاءاللہ چاہے اس جمعہ میں ہو سکے تو، ورنہ آئندہ جمعہ میں کروں گا. دوسرا یہ کام کریں گے کہ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. خدا کی قسم یہ ایک آیت قرآن کے کلام الہی کو ثابت کرنے کے لیے کافی. پورے قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ایک آیت. یہ 1500 سال پہلے کہا جا رہا ہے، اس وقت جبکہ یہودیوں کو مدینے سے بھی کھدیڑ دیا گیا تھا اور بکھر گئے تھے. کوئی خیبر چلا گیا تھا، کوئی شام چلا گیا تھا، کوئی یمن چلا گیا تھا. جو تھوڑے بہت اجتماعیت ان کو حاصل تھی مدینے میں، بنو قینقاع، بنو نذیر وغیرہ کو، ان کو وہاں سے بھی کھدیڑ کے بکھر دیا گیا تھا. اس وقت یہ بات قرآن نے کہی ہے کہ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور یہ فصلوں کو تباہ کریں گے اور نسلوں کو تباہ کریں گے. دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ زمین کے پورے نظام کو بگاڑیں گے. جو بولتے ہیں نا کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے، یعنی یہ دنیا کو فساد کی راہ پر لگانے والا ایک نیا آرڈر ہے. اور دوسرا کام یہ کرے گا یہلک الحرث،
فصلوں کو تباہ کریں گے، تفصیل میں بتاؤں گا، والنسل، اور نسلوں کو تباہ کریں گے۔ جب میں پتہ نہیں 100 200 500 مرتبہ میں نے یہ آیت کو پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن کبھی میرے ذہن میں یہ باتیں آئی ہی نہیں۔ میں چند سال پہلے وہاں وہ جو وفا پارک کی مسجد میں درس ہوتا تھا سورہ بقرہ کا، جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے اثر نو میں پہلے خود ہفتہ بھر تدبر کرتا تھا، غور و فکر کر کے مختلف تفاسیر کو دیکھ کر، میں نے جیسے عرض کیا کہ دوسرا کچھ کام تو ہے ہی نہیں، یہی کام ہے میرا رات دن جو ہے وہ۔ تو مجھے یہ ہوا کہ یہ فصلوں کو تباہ کریں گے، یہ مدینے کے اندر کون سی فصلیں تھیں، اور مدینے سے تو ان کو کھدیڑ دیا گیا تھا، نسلوں کو تباہ کریں گے، فساد سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن یہ فصلوں کو تباہ کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ دنیا کی فصلوں کو تباہ کریں گے اور دنیا کی نسلوں کو تباہ کریں گے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ان فسادی کوششوں کو بہت دور تک چلنے نہیں دیتا۔ یہ دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کو معلوم، لیکن اچانک حالات بدل جاتے ہیں، قدرت جیسے انٹرفیئر کرتی ہے اور اچانک سارے پروگرام فیل ہو جاتے ہیں فسادی لوگوں کے۔ تو اس آیت کے اندر 1500 سال پہلے قرآن نے پیشن گوئی کی تھی کہ ان یہودیوں کو جب دنیا میں غلبہ ملے گا، اور ان کو دنیا میں 16ویں صدی عیسوی سے غلبہ ملنا شروع ہوا۔ 16ویں صدی انسانی تاریخ کے جیسے 7ویں صدی عیسوی انسانی تاریخ کے خیر کے رخ پر بدلنے کا عالمی ایک دور اور کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی آمد، یہ ہم مسلمان نہیں کہتے ہیں بلکہ دیانتدار غیر مسلم ہسٹورینز اور سماجی اور دیگر علوم کے ماہرین نے یہ کہا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی نے انسانی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑ دیا۔ محمد اور محمد کے ساتھیوں نے نکل کر انسانوں کو ایک نیا رخ دیا، اور 1000 سال تک اس عادلانہ نظام سے دنیا فیض یاب ہوتی رہی۔ 1000 سال تک اسلام لانے پر تو کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، لیکن ظلم کرنے کی کسی کو اجازت بھی نہیں تھی۔ کفر کرنے کی اجازت تھی، آپ کافر رہو، مشرک رہو، یہودی رہو، عیسائی رہو، مجوسی رہو، جو جی چاہے آپ کا رہو، اس میں کوئی جبر نہیں، کوئی فورس نہیں، لیکن ظلم کرنے کی اجازت نہیں۔ اور زمین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ظلم سے پاک کر دیا۔ 1000 سال تک عادلانہ نظام سے انسانیت فیض یاب ہوتی رہی، لیکن 16ویں صدی کے آتے آتے اب زمین میں شر اور فساد کی طاقتوں نے اپنے بالوں پر پھیلانا شروع کیے۔ دجال بھی نکلا، آزاد ہوا اس قید و بند سے جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا کسی جزیرے کے اندر، اور ابلیس بھی نکلا سمندر کی گہرائیوں سے وہ سارے رسے توڑ کر، اور یاجوج و ماجوج کے لشکر بھی جو ہے من کل حدب ینسلون، جو سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ ہر اونچائی سے نیچائی کی طرف جیسے سیلاب کا پانی جاتا ہے، ایسے پوری دنیا میں پھیل گئے وہ 16ویں صدی تک۔ 18ویں صدی آتے آتے دنیا کے تمام ممالک ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ یہ جو دجالی لشکر یاجوج اور ماجوج کا نکلا تھا، اس نے دنیا کے پورے سسٹم کو 18ویں صدی تک آتے آتے بدل دیا۔ اکنامیکل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، 3 سسٹم۔ انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں جب میں نے اس آیت کو کھولا
اور پڑھنا شروع کیا تو میں حیران رہ گیا. ایک معلومات کا ایک سمندر جو ہے جیسے سامنے آیا ہے، جس کو قرآن کی ان آیتوں نے ایسے اتنا بالکل سمیٹ لیا. لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، کہ وہ فصلوں کو تباہ کریں گے اور نسلوں کو تباہ کریں گے. اب فصلوں کا تباہ کرنا کیا ہے بہت تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں مختصراً عرض کروں گا. اور نسلوں کو کیسے تباہ کیا ہے ان یہودیوں نے، اور فصلوں کو کیسے تباہ کیا ہے، وہ ساری کی ساری تفصیل انہی انگریزی کتابوں کے حوالے سے بیان کروں گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.